نوجوان نسل کو جس طرف پھیریں گے وہ پھر جائے گی۔ ان کی مثال اس درخت کی سی ہے جو چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹے سے درخت کو جس طرف پھیریں وہ پھر جائے گا، جب بڑا ہو جائے گا وہ پھرے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ تو نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ان کا نوجوان ہوا کرتی ہے۔ نوجوانوں کو جس سمت لے کر جائیں گے وہ آپ کے پیچھے چلیں گے، اور ملک پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی تھی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا تھا۔ پاکستان خوبصورت باغیچہ، خوبصورت باغ نے خوبصورت باغیچے دیکھے ہوں گے جن کے اندر پھول بھی لگے ہوتے ہیں، جن کے اندر ہریالی بھی ہوتی ہے، تو وہ کیسے دلکش اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو پاکستان بھی اس باغیچے کی مثال ہے۔ ملک کی حالات بڑے ہی خراب چل رہے ہیں، بڑے ٹف چل رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے دست و گریباں پکڑے ہوتے ہیں، گتھم گتھا ہوتے ہیں، اس کی ویڈیو شیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی سے جو ہے چپل چوری کی پوسٹیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی عوام ہیں، جتنے بھی اس ملک کے اندر رہنے والے باشندے ہیں، ان کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے، ان کو کنٹرول کرے۔ کسی تجارت کا شعبہ ہے اور کوئی بھی شعبہ ہے، اس شعبے کو اپنے جو ہے کنٹرول میں رکھے، کو کیا کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو اسلام کے متعلق بتائے، ان کو دنیا کے متعلق بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ بازار کے اندر ایک تاجر آئے، اس نے سٹال لگایا، دکان لگائی، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے تجارت کے اصول سیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سیکھے۔ بند کروا دی دکان، جاؤ پہلے جا کر تجارت سیکھ کر آؤ۔ تو حکمران تو ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رو رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا تو کل کو قیامت کے دن عمر سے پوچھو گے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ سے قیامت کے دن اس سیٹ کے بارے میں، کرسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کو عہدہ دیا تھا، بتاؤ اپنے نگہبانوں کے ساتھ تم نے کیسا رویہ کیا، بتاؤ وہاں کیا گل کھلائے ہیں۔ جیسے چاند 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، تو ایسے وہاں سارے کرتوت بھی ظاہر ہوں گے اور وہاں پر نیک اعمال بھی ظاہر ہوں گے۔ تو حکومت کا کام ہے کہ نوجوانوں کو صحیح سمت لے کر جانا، اور ان کو جو ہے دینی تعلیم بھی دینا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دینا۔ آج سیکولر لبرل قسم کے جو لوگ ہیں، دنیاوی تعلیم کو تو اوڑھنا بچھونا بنوایا ہوا ہے، لیکن دین کی جب بات آتی ہے، دین کا جب معاملہ آتا ہے، تو اس میں یہ سیکولر لبرل قسم کے جو لوگ ہیں، اس وقت ان کے پیٹ میں مروڑیں اٹھتی ہیں۔ 7 پوسٹ چل رہی ہے، جو برا ہے، جو غلط ہے، اس کو غلط کہو، برا کہو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ اگرچہ آپ کا باپ بھی کیوں ظالم نہ ہو، آپ ظالم کا ساتھ نہ دیں، آپ مظلوم کے دستے بازو بنیں۔ موسیقی پنجاب کی سطح پر، پھر اجتماعی سطح پر، پھر اس کے لیے انعامات جو ہے وہ مقرر کرنا، یہ انتہائی گھٹیا نامناسب بات ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر اس چیز کو آپ رواج دیں۔ آپ بجائے اس چیز کے آپ یونیورسٹیوں کے اندر سیرت کے حلقے قائم کرتے، آپ یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے صحابہ کی جو ہے سیرت کو بیان کرواتے، اہل بیت کے تذکرے شروع کرواتے، آپ قرآن کی تعلیم کو ایسے مینجمنٹ کر کے علماء کی رہبری رہنمائی کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی محنت کوشش کرتے، بجائے ان چیزوں کے اسلام کو عام کرنے کے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان میں آپ موسیقی کی مجلسوں کا انعقاد کروائیں، موسیقی کی محفلوں کے مقابلے کروا کر ان پر انعام مقرر کریں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے ملک پاکستان کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ، اور ملک پاکستان کے اندر رہنے والے دیندار طبقے کے ساتھ۔ پھر سب سے بڑی زیادتی قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو فضول لغویات کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا سکیں۔ لہو الحدیث سے مفسرین نے جو مراد لی ہے وہ گانا مراد لیا، اور اسلام میں موسیقی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما نہیت عن صوتین فاجرین، 2 بری آوازیں جن سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، ان میں سے ایک عند نغمۃ، گانا بجانا، موسیقی کی محفلوں کو قائم کرنا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الضرع، کہ گانا جو ہے دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے، منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ حکم یونیورسٹی میں دیا جا رہا ہے، کسی اور جگہ پہ دیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ منافقت پیدا ہوگی۔ بڑے ہو کر کنجر بنیں گے، بجائے اس کے کہ بڑے ہو کر وہ صلاح الدین ایوبی بنے، بڑے ہو کر وہ کوئی اور جناب جی کمانڈر بنے، بڑے ہو کر وہ اسلام کا جو ہے جھنڈا ہاتھ میں لیں، اسلامی تعلیمات دیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ بڑے ہو کر وہ صلاح الدین ایوبی جیسے بنیں گے، بڑے ہو کر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، بڑے ہو کر وہ پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ تو اب یہ موسیقی سکھا رہے ہیں تو بڑے ہو کر وہ پھر کنجر بنیں گے، ٹک ٹاکر بنیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ شیطان کی جو آواز ہے وہ گانا بجانا ہے۔